ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ اثاثے تھے جنہوں نے پاکستان کا وہ ویژن تصور کیا جو آج تک آنے والی حکومتیں نہ کر سکیں۔ عمران خان کا ویژن ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو تکمیل دیتا ہے، اور جو کوششیں اور تکلیفیں انہوں نے ملک کے خاطر اٹھائیں وہ شاید ہی کسی حکمران نے جھیلی ہوں۔ البتہ ذوالفقار علی بھٹو کی کچھ غلطیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے ان کا زوال ہوا، اور کچھ سازشوں کی وجہ سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کو اب ناگزیر ہو چکا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ یہ ہمارے لیے مستقبل میں روڑے اٹکائے گا، کیونکہ ان کا ویژن مسلم امہ کو اتحاد اور پاکستان کو عالمی طاقت بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن، ان کی سوچ اور ان کی کامیابیوں کا ذکر کریں گے، تو اسے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ہے احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ ایک خوددار قوم عوام کی سوچ اور ہمت سے بنتی ہے، لیکن اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ایک ویژنری لیڈر ہوتا ہے جو عوام کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لیڈر ابھرتا ہے اس کے خلاف نہ صرف اپنے ملک میں سازشیں ہوتی ہیں بلکہ دیگر ممالک اور طاقتیں بھی اسے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، اور یہ کام اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں ہی سر انجام ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھا جو پاکستان کو ایک مستقل اور کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک پاکستان وہ خوددار قوم تھی جو اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور اسی کے پیش نظر ان کا یہ قول کشمیر پر انہوں نے 65 کی جنگ میں بولا تھا۔ جموں اینڈ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، خون میں، جان میں، ثقافت میں، تاریخ میں، جغرافیہ میں، اور ہر طرح سے اور ہر شکل میں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص تھے جنہوں نے سیاست کو عام لوگوں میں مشہور کیا، اور سیاست کی اہمیت اور طاقت انہوں نے عام لوگوں کو بتائی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی موت پہ پاکستان کی سیاست میں مرنے مروانے کا تصور شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص عوام کی زبان بنا روٹی کپڑا اور مکان کی شکل میں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ البتہ ان کی کوششیں رنگ نہ لا سکی، اس کی کئی وجوہات تھیں، جس میں سے ایک وجہ پاکستان کا معاشی طور پر کمزور ہونا تھا، لیکن اسی نعرے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد والی حکومتوں نے اسی نعرے کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر اپنے ٹرمپ کارڈ بنانے کی کوشش بھی کی اور اسے استعمال کیا، اور آج کل عمران خان بھی ایک قسم کا یہی نعرہ یوز کرتے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے، لیکن ان کا ارادہ اور ویژن بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے کچھ سال اور، تو پاکستان بر صغیر میں اس طرح ابھرتا اور اس کا مقام وہ ہوتا جو آج کل عمران خان انویژن کرتے ہیں۔ ان کی کامیابیوں میں ایک بڑی کامیابی قادیانیوں کو کافر قرار دینا تھی۔ ان کے دور حکومت میں انہوں نے آئین پاکستان میں دوسری ترمیم 17 ستمبر 1947 کو کی، جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے، اور ان کے انتظامیہ اور اس پروگرام کی جارحانہ قیادت کی وجہ سے وہ اکثر فادر آف نیوکلیئر ڈیٹرنس پروگرام کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام کی اہمیت کو جانتے تھے، اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ بھارت کی جانب سے مستقبل میں مقابلہ کرنے کے لیے اب اٹامک قوت بننا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ان کا یہ قول 70 کی دہائی میں بہت مقبول ہوا، وہ یہ تھا کہ اب اٹامک قوت ہم بنیں گے چاہے ہمیں گھاس کھا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ مسلم امہ کو آپس میں جوڑنا چاہتے تھے، اور اسی ذمے میں وہ مسلم امہ کا بلاگ بھی بنانا چاہتے تھے، جو آج کل عمران خان کوشش کر رہے ہیں بنانے کی۔ اب آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی ذہانت اور دلیری کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں فرمائی تھی۔ Yesterday my 11-year-old son telephoned me from Karachi and he said to me, do not come back. It's a document of surrender. We do not want to see you back in Pakistan if you come like that. I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to the legalization of aggression. The Security Council has failed miserably, shamefully. For 4 days we have deliberated here.
For 4 days, the Security Council has procrastinated. Why? Because the object was for Dhaka to fall. That was the object. It was to be from the beginning. All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan. We'll build a greater Pakistan. So the Security Council has acted short-sightedly by acquiescing to these dilatory tactics. You know, you have come to a point when we'll say, do what you like. If before you had come to this point, we could have made a commitment. We could have said, all right, we are prepared to do some things. Now why should we? You want to silence us by guns? Silence our voices by arms? So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had left us a margin of hope, we might have been a party to some settlement. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.